وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیہ میں سے آج انشاءاللہ الوارث سے متعلق گفتگو ہوگی. الوارث یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے صفات ذاتیہ میں سے شمار ہوتا ہے. کتاب و سنت سے ثابت ہے. اللہ رب العالمین کا ایک نام بھی ہے الوارث، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سے متصف ہے. اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں، جو متعدد نام ہیں، ان ناموں کے اوصاف سے بھی رب العالمین متصف ہے. یہ نہیں کہ صرف مجرد نام، یعنی اللہ رب العالمین کا جو نام ہے، جیسے ہم نے پچھلے دروس میں مسلسل یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو متعدد نام ہیں، مختلف جو نام ہیں، صرف کثرت نہیں ہے کہ اتنے سارے نام ہیں، ان ناموں میں جو معانی ہیں ان معانی سے متصف بھی ہے رب العالمین. تو الوارث اللہ رب العالمین کا اسم ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صرف وہ ایک نام نہیں ہے، بلکہ اس نام کا جو معنی ہے، وہ جو وصف ہے، اس سے متصف بھی ہے رب العالمین. تو الوارث یہ کتاب السنت سے ثابت ہے. البتہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ جو نام آیا ہے الوارث، یہ جہاں بھی آیا ہے صیغہ جمع کے ساتھ ہی آیا ہے، صیغہ جمع کے ساتھ. الوارث ایسا نہیں ہے الوارثون، یہی ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں بیان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. میں آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ معنی مفہوم آگے بتلاؤں گا مستقل انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر میں ایک جگہ پر بیان فرمایا، آیت نمبر 23 ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. صرف میں نے نشاندہی کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا نام بتلایا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے، اور اس نام سے اللہ رب العالمین متصف بھی ہے. اس کے معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے لیے جب الوارث جب کہتے ہیں تو کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی بتلاتے ہوئے 4 صدی ہجری کے معروف لغوی عالم دین علامہ ازہری رحمہ اللہ، معجم تہذیب اللغہ ان کی کتاب ہے، ہمارے پاس 5 جلدوں میں ہے، بڑی معتبر کتاب ہے یہ، اور لغت پر عربی معجم جو ہے، عربی زبان پر بہت عمدہ معجم ہے یہ. بلکہ ابن منظور رحمہ اللہ صاحب لسان العرب، انہوں نے اپنی کتاب کے لیے جن کتابوں کو سامنے رکھ کر کے ترتیب دی ہے، ان میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے، معروف کتاب. اس کتاب میں ورثہ کے معنی بتلاتے ہیں کہ الوارث اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اس کا معنی آتا ہے یعنی الباقی الدائم، یعنی باقی رہنے والی ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات. یعنی الوارث کے معنی کیا آتے ہیں جو ہم وراثت کے طور پر جو معنی سمجھتے ہیں، یعنی کسی کی ملکیت، کسی کا مال کسی بعد والے کے حق میں چلا جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس کچھ مال ہے جس کا وہ مالک ہے، وہ اپنے بعد والوں کو اس کی ملکیت کے طور پر وہ مال دے کے چلا جاتا ہے، گویا کہ بعد والے اس مال کے وارث بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب ہم وارث کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو بھی جو کچھ بھی عطا کیا ہے سب عارضی طور پر دیا ہے. رب العالمین جب چاہے گا اسے اپنی طرف منتقل کروا لے گا، جب دیکھے ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیارات کی چیز ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے یعنی اس کا تو انتقال ہو جاتا ہے، وہ تو فنا ہو جاتا ہے، اور رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، تو وہ چیز اصل کے اعتبار سے اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہے.
اس معنی میں اللہ رب العالمین الوارث ہے۔ الوارث اللہ رب العالمین کس کس معنی میں آتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو بنیادی طور پر یہ معنی آتا ہے اللہ کے لیے جب ہم کہتے ہیں الوارث، یعنی وہ ذات جو کہ الباقی ہے، وہ ذات جو کہ الدائم ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات۔ یعنی جس طرح سے بعد والا آدمی، بعد والا انسان اپنے سے ماقبل لوگوں کی جو دولت ہے، جو ان کا جو مال ہے، ان کی جو ملکیت ہے، وہ منتقل ہو کے ماں بعد لوگوں کی طرف آ جاتی ہے، جس طرح سے بیٹا ہے باپ کے مال کا وارث بنتا ہے، وہ بعد والا ہے، گویا کہ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ باقی ہے اور اس مال کو لے رہا ہے۔ تو رب العالمین الوارث اس معنی میں کہ جس کو بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ عارضی طور پر دیا ہے، سب اللہ ہی کی طرف منتقل ہو کے آنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے، اس کے معانی بتلاتے ہوئے مشہور عالم دین ہیں، معروف عالم دین ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے اچھے واعظ ہیں، معتبر عالم دین ہیں، اور دل کو پگھلا دینے والی گفتگو کرتے ہیں الحمدللہ، شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، پر ایک بڑے عالم دین کے فرزند بھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے فقہ الاسماء الحسنہ، اس میں الوارث کے تحت لکھتے ہیں وہ کہ معنی الوارث، الوارث کا معنی یہ ہے کہ یعنی الباقی بعد فناء الخلق، کہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اس کی مخلوق فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن یہ ذات باقی رہے گی۔ فَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ زَائِلٌ وَكُلُّ مَنْ عَدَاهُ فَانٍ وَهُوَ جَلَّ وَعَلَا الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْبَاقِي الَّذِي لَا يَزُولُ إِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمُنْتَهَى وَإِلَيْهِ الْمَآلُ وَالْمَصِيرُ وَيَرِثُ تَبَارَكَ الْخَلْقَ أَجْمَعِينَ لِأَنَّهُ بَاقٍ وَهُمْ فَانُونَ وَدَائِمٌ وَهُمْ زَائِلُونَ، یہ معنی انہوں نے بتلایا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، سب فنا ہونے والے ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، تو سب چھوڑ چھاڑ کے ہی جانے والے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز لے کے جانے والے نہیں ہیں، سب وہ اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت رہے گی، سب چیزیں وہ اللہ رب العالمین ہی کی تھیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے آئیں گی۔ اس معنی میں اللہ رب العالمین الوارث ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر عظیم ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے، اللہ رب العالمین وهو القاہر فوق عبادی، اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، اللہ رب العالمین یعنی اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ وہ دیتا ہے وقتی طور پر، اور پھر اپنا ایک نام رکھتا ہے الوارث، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ سب چیزیں اسی کی طرف آئیں گی لوٹ کے۔ یہ آسان بات نہیں، ایک مخلوق ایسی گفتگو نہیں کر سکتی ہے، انسان چاہے کتنا بھی بڑا ہو وہ بات، یہ ایسی بات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذاتی اختیارات نہیں ہو سکتے، وہ اپنے بیس پہ نہیں رہ سکتا ہے، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، دنیا کے کروڑ پتی لوگ اگر انہیں اولاد نہیں ہوتی ہے تو اتنا سرمایہ رکھ کر کے وہ روتے بیٹھتے ہیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کس کو دے کے جائیں، کسی بچے کو گود لے لیتے ہیں، کبھی یہاں وہاں پھیلا کے چلے جاتے ہیں، اتنا انہیں درد ہوتا ہے، لیکن رب العالمین سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ الوارث ہے، یعنی سب چھوڑ کے جائیں گے، سب منتقل ہو کے رب العالمین کی طرف آنے والی چیز ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین یعنی اہل اسلام کو خصوصی طور پر سبوں کو اللہ رب العالمین انفاق پہ ابھارتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے اس کا، خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس نقطے کو سامنے رکھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو مال چھوڑ کے جانا پڑے گا، آپ کی حق میں نہیں رہے گا مال، وہ آپ کسی کو وارث بنا کے ہی جائیں گے، بہتر ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے اختیارات میں ہے، کچھ خرچ کر دو، ورنہ پھر اس مال کا کوئی اور وارث بنے گا۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب خرچ کیجئے اپنے اپنے مال میں سے، اس لیے کہ سب کو دنیا چھوڑ کے جانی ہے، مال تو لوٹ کے ادھر ہی آئے گا، اللہ ہی کی طرف ساری چیزیں آئیں گی۔ اللہ نے آپ کے لیے وقتی طور پر کچھ دیا ہے تو کچھ کر لیجئے، اصل وارث تو میں ہوں، سب چیزیں تو مجھ کی طرف، میری طرف ہی لوٹ کے آنی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہم نے آپ کو جو وقتی طور پر کچھ عطا کیے ہیں اس میں سے اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر لیں، اپنی آخرت کے لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اب اپنی جنت بنا لیجئے۔
اس لیے کہ سب لوٹ کے اس ذات کی طرف آنے والی ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں الوارث ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھو فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تم سے قبل کے جو لوگ تھے تمہارے آباء و اجداد، ان کے مال کو ان کے انتقال کے بعد تم وارث بنے اس کے، یا کئی قومیں تھیں وہ قومیں اس دنیا سے چلی گئی تو ان قوموں پر، ان جگہوں پر، ان زمینوں پر، ان جائیداد پر آپ نے اپنا قبضہ کیا، آپ اس کے مالک بنے۔ ابھی تو ظاہر بات ہے جب تم کسی کے مال کے مالک بن رہے ہیں تو تمہارے بھی مال کا کوئی اور مالک بنے گا تمہارے بعد والا، تو بہتر یہی ہے کہ تم خرچ کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 2 آیتوں کے بعد، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی اصل وراثت تو اللہ ہی کے لیے ہے، کیا بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ تمہارے پاس 2 روپے ہیں، چھوڑ کے جانا ہے تم کو، تمہارے بعد والا ہی لے گا، وہ بہتر ہے کہ ان 2 روپے میں تم جنت لے لو، اپنی جنت حاصل کر لو۔ تمہارے بعد والے کو ہم جو دیں گے وہ پیسے وہ بھی چھوڑ کے جائے گا، حقیقی معنوں میں وہ چیز لوٹ کے ہماری طرف ہی آئے گی وہ، اس لیے کہ هو الاول والآخر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے، یعنی الباقی الدائم۔ تو خرچ کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل سے کام لیتے تھے، ان سے متعلق اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی سورہ آل عمران میں اواخر میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کس معنی میں؟ یعنی وہ مال انہی کے پاس رہے گا، کر دیں گے تو خرچ ہو جائے گا، ایسے گمان کر کے مت جیو، بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے شر ہے، کیونکہ وہ پیسہ اس معنی میں بھی شر ہے کہ تم چھوڑ کے جائیں گے، تمہارے ساتھ نہیں جائے گا قبر میں، تم اپنے ساتھ لے کے بھی مرنے کے بعد اس پیسے سے تم کچھ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے، تمہارے بعد والے لوگوں میں چلا جائے گا پیسہ وہ، اور تم چونکہ ان پیسوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تو تمہارے لیے وہ شر ہے، وہ بل ہوا شر لہم۔ کس معنی میں شر ہے؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان کے بخل کی وجہ سے وہ چیز ان کے لیے طوق بن جائے گا جہنم کا۔ اللہ نے آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یعنی اللہ رب العالمین وارث ہے اور کل کائنات کی میراث اللہ رب العالمین ہی کی، یعنی منتقل ہو کے سب وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب معاملات لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ حقیقی وارث تو اللہ ہے رب العالمین، سب چیزیں اسی کی طرف منتقل ہو کے آتی ہیں، سب اسی کی ملکیت میں جائیں گی، اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین الباقی الدائم، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، اسی لیے وہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الزہد والرقائق، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام سورۃ الکوثر کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم تو یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، قال وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمْ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا مال تو صرف اتنا ہی ہے جو تم نے کھایا، بس جو تمہارے پیٹ میں گئے، جو لقمے گئے نا وہ تمہارا مال ہے، وہ دوسروں کا نہیں۔ جو تم نے پہنا اور جو تم نے اتنا پہنا کہ تم نے ہی اسے پرانا کر دیا پہن کے، وہ تمہارا مال ہے۔ تم نے صدقہ کر دیا کسی کو اور وہ چیز ہو گئی وہاں سے، بس وہ تمہارا مال ہے، بقیہ یہ تمہارا انتقال ہونے کے بعد یہ تمہارا مال نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام۔ آپ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے اس معنی میں بھی کہ زمین اور یہ جائیداد اور یہ سلطنتیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جب چاہے جس کو چاہے وارث بنا دیتا ہے رب العالمین. یہ صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہیں. جو لوگ سیاسی طور پر نظر رکھتے ہیں، میں قدیم زمانے کی بھی بات کر رہا ہوں اور دور جدید کی بھی بات کر رہا ہوں، جو لوگ سیاسی طور پر اچھی طرح نظر رکھتے ہیں، آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کسی کو حکمرانی دیا، پل بھر میں وہ مقتول ہو جاتا ہے، اس کا قتل ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کا بیٹا، کبھی اور، کبھی دوسرا، کبھی باہر کی حکومت اس پر قابض ہو جاتی ہے اور وہ ان کی وراثت میں چلی جاتی ہے. حتیٰ کہ کچھ ایسی مملکتیں بھی ہیں جن کا سربراہ کسی اپنے کام کاج کے لیے ملک سے باہر جاتا ہے اور اندرونی طور پر دوسری حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنی حکومت میں دوبارہ آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے. اس شکل میں اجازت ہے کہ وہ محکوم بن کے آئے، حاکم بن کے نہیں، ورنہ وہیں سے اسے ختم کر دیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے فیصلے فرماتا ہے. انسان کے اختیارات میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الوارث ہے، یعنی اللہ رب العالمین جب چاہے جس کو چاہے جس مال کا وارث بناتے رہتا ہے رب العالمین. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں، دل دہلا دینے والی مثالیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے قبل کی بات ہے، یوسف علیہ السلام جب مصر میں آئے تو ایک مظلوم شکل میں آئے، پھر ایک معمولی سی مدت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو حاکم بنا دیا. اب ان کے ذریعے سے جو بنی اسرائیل کا جو وجود ہوا مصر کے اندر، زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پھر سے مظلوم ہوتے گئے. اس قدر مظلوم ہو گئے کہ جو ہے ان کی ذہنی طور پر ہی وہ غلام بن گئے. ذہنی طور پر وہ غلامی سے نکل نہیں پا رہے تھے، اور ایک طرح سے ان کے ذہنوں میں بس ایک بات تھی کہ ایک شخص پیدا ہوں گے، ایک نبی پیدا ہوں گے جو ہم میں سے ہوں گے اور کسی دن ہم کو اس فرعون سے آزاد کروائیں گے. وہ فرعون بھی نہیں جو موسیٰ کے زمانے میں تھا علیہ السلام، اس سے قبل جو فرعونہ تھے، سبھی میں یہی بات آ رہی تھی. ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ جو ہے ابھی آئیں گے تب، یعنی ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ کچھ اقدام کریں، کچھ اپنا جوہر دکھائیں، کچھ رائے مشورے کے ساتھ، کچھ عزم اور استقلال کے ساتھ آگے بڑھے اور مقابلہ کریں. نہیں، ذہنی طور پر مر چکے ہیں. یہ صرف اس امید پر تھے کہ ایک شخص آئیں گے، ایک نبی پیدا ہوں گے جو ہمیں آزاد کروائیں گے. ایسے نسلیں ختم ہو گئیں، اور فرعونہ برابر انہیں تباہ کر رہے تھے، غلام بنا کے رکھے تھے. پھر ایک زمانہ آیا جس میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، موسیٰ کی علیہ السلام. جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس وقت جو تفصیلات تھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور جو ہے کتنے بچوں کو جو ہے قتل کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت کہہ دیا، اسی وقت، جبکہ اس کے بعد کتنی لمبی مدت تک فرعون تھا، حکمران تھا، بادشاہ تھی اس کے ہاتھ میں، لیکن اسی وقت رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ اب اس زمین کے وارث کوئی اور بنیں گے، اس حکمرانی کے وارث کوئی اور بن جائیں گے. ابھی اب دیکھو سورۃ القصص وہ واحد سورت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ القصص کا آغاز دیکھیں آپ، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. سب کے لیے نہیں، کیونکہ یہ واقع کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ایسا ہوگا. اور اگر یہ قرآن خبر نہیں دیتا تو شاید ہم یقین نہیں رکھتے کہ اتنی تبدیلی اتنی کم مدت میں آ سکتی ہے کیا، اتنی بڑی تبدیلی. فرعونہ کا روب دبدبا، فرعونہ کی طاقت، ان کی ہیبت، ان کا جو شکنجہ جو کسے ہوئے تھے، وہ یہ مظلوم قوم، یہ مجبور قوم، یہ مقہور قوم، یہ ناتواں قوم اتنی آسانی کے ساتھ مطلب ان سے نجات پا سکتی ہے کیا؟ یہ ہمارے لیے بس ایک کہانی بن سکتی تھی. کہانی میں آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، آدمی نے یہاں سے وہاں تک چھلانگ لگایا، کہانی میں بنانے میں کیا ہے، کارٹون بنانے میں کیا ہے. لیکن قرآن خبر دے رہا ہے کہ بالحق، کہا کہ سب تو اس پر ایمان نہیں لا سکتے، لقوم یؤمنون، کیونکہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے بتلایا. سامنے سمندر ہے، پوری قوم ادھر ہے، ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس لڑنے کے لیے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ سامنے جاؤ تو ڈوب مرو، پیچھے سے اتنی بڑی فوج آ رہی ہے ہتھیار سے لیس، مضبوط قوم، ہیبت ہی کافی تھی ان کے لیے مرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یوں ہلاک کیا ان کو. اگر یہ قرآن گواہی نہ دیتا، قرآن خبر نہ دیتا، تو پھر اس کو جو کچھ بولتا کہ کہانی ہے یہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون.
ان فرعون علا فی الارض، زمین پر اس کا جو غرور تھا، اس کا جو فقر تھا، اس کی جو مطلب جو ٹھاٹ باٹ تھی، اللہ نے کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو مطلب بانٹ کے رکھا تھا، خاص کر بنی اسرائیل کو۔ یہ بڑی سیاسی چال ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ آج دیکھیں آپ، جو سربراہ بنتے ہیں وہ مستقل طور پر لوگوں کو بانٹ کے ہی رکھنا چاہتے ہیں، بانٹ کے، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں، کبھی ان سے ہمدردی کر کے، کبھی ان سے ہمدردی کر کے، کبھی ان کو اپنا بنا کر، کبھی ان کو اپنا بنا کر، کبھی نعرے بازی کے ذریعے سے۔ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها، یعنی اور اس کے باشندوں کو شیعہ، گروپ میں بانٹ کے رکھا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور ان میں کے جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو اپنا آلہ کار بناتا تھا، انہیں اپنا شکار بناتا تھا۔ یہ سبحان اللہ العظیم بہت فقہ جو دے رہا ہے قرآن، یعنی سیاسی نقطہ نظر سے آپ غور کر کے دیکھیں، میں مزید گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اب دیکھو رب العالمین وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ایک زمانے سے جو لوگ کمزور تھے ہم نے ارادہ کیا کہ آپ ہم ان پر احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اللہ اکبر، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اب ہم ان کو اس جگہ کا وارث بنانے والے ہیں، ان کے حکمران کا وارث بنانے والے ہیں۔ یعنی جس بچے کی بنیاد پر وارث بنانے والے ہیں کی بات جو کہہ رہا رب العالمین، انہی کا قتل عام شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت گھروں کی جو تباہی تھی کیا رہی ہوگی، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہے تو ایسے، اور اللہ رب العالمین نے وارث بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور جو ہے رشد و ہدایت کی عمر ان کی جو تھی، اور ان کی یعنی رشد و ہدایت سے جب نوازا رب العالمین نے ان کو نبی بنایا، جب ان کو تو اپنی قوم کے لوگوں کے درمیان آئے اور آ کر کے کہا کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اپنے قوم کے لوگوں سے کہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو اور اللہ کے راستے میں جم کے رہو، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرو، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، اس لیے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ اختیارات صرف اللہ کو، اتنی بڑی بات کون بول سکتا ہے؟ ایک مخلوق، صرف اللہ کے دم پہ یہ بات بولی جا سکتی ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ لیکن ان کے قوم کے لوگوں کو یقین نہیں ہوا، کہا کہ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے جو حالت تھی تمہارے آنے کے بعد بھی وہی حالت ہے، تمہارے ان تقریروں سے کیا حاصل؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام برابر کام کر رہے تھے۔ پھر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے جب ان کے اندر کچھ صبر آیا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب چیز تھی وہ چیز ظاہر ہونے لگی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف ہی میں چند آیتوں کے بعد وَأَوْرَثْنَا، ماضی کا صیغہ، یعنی ہم نے کر دیا، ہم نے تو ارادہ کیا تھا نا بنانے کا اور ہم نے اب کر دیا۔ اللہ اکبر، اس سے زندہ مثال کیا چاہیے؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مشرق و مغرب میں جو قوم کمزور سمجھی جاتی تھی ہم نے انہیں وارث بنا دیا۔ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کا جس زمین میں ہم نے برکت عطا کی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اللہ اکبر، تمہارے رب کی جو باتیں ہیں، تمہارے رب کی جو عمدہ باتیں ہیں وہ مکمل ہو گئی، وہ اللہ کا وعدہ مکمل ہوا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، کیوں؟ بِمَا صَبَرُوا، موسیٰ نے جو کہا تھا نا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وَاصْبِرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، تو کہا کہ بِمَا صَبَرُوا، یہ گواہی اللہ نے دی ہے، یہ گواہی ان کے حق میں اللہ نے دی تھی۔ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، دمرنا، تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو۔ یہ چیز بہت اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول کو نبی بنایا علیہ السلام، تو ان کو قریش مکہ کو جن چیزوں پہ ناز تھا ان میں سے ایک بہت بڑی چیز کیا معلوم ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے تو جو مکے میں ہمارا جو روب دبدبا ہے، ہماری جو سربراہی ہے وہ ختم نہیں ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے سربراہی دیا تھا کیوں ان کو؟ اس کی رکھوالی کی وجہ سے۔
حرم کی عظمت تھی ان کے دل میں، اس وجہ سے اللہ نے انہیں اس کا رکھوالا بنایا. لیکن جب ان کو توحید کی دعوت دی گئی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ان کا معاشی استحکام، ان کو جو امن جو ملا تھا اللہ کی طرف سے، وہ اسی وجہ سے ملا تھا. اب جب اسی بنیاد پہ اسی حوالے سے ان سے بات کی جا رہی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو ان لوگوں نے یہ خوف ظاہر کیا کہ اگر ہم ایمان لے کر کے آ جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے، ہماری سربراہی ختم ہو سکتی ہے. اللہ نے فوراً تنبیہ کی ان کو. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. ایسی کتنی قومیں ہیں جو بہت عروج پر تھیں، معاشی اعتبار پر بہت مستحکم تھی. ان کے گناہوں کی وجہ سے رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انہیں گرفتار کر لیا، پکڑ لیا ہم نے ان کو، تباہ کر دیا ہم نے ان کو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، یعنی سب چیزیں ہماری طرف لوٹ کر کے آئیں گے. اصل وارث ہم ہیں، تم نہیں، تم کو کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول جب مدینے کو گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب خندق سے واپس آئے تو آپ کو فوراً یہ بات کہی گئی کہ آپ بنو قریظہ جائیں اور ان کے کام کو تمام کر دیں. بنو قریظہ، میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جنہوں نے دھوکہ کیا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، نقض عہد کیا تھا انہوں نے. آپ علیہ السلام نے 1 مہینے کا محاصرہ کیا اور ان کے رجال کو، مردوں کو آپ علیہ السلام نے قتل کرنے کا حکم دیا. پھر ان کی پوری جائیداد، پوری املاک سب اللہ کے رسول کے حصے میں آئی علیہ السلام بحیثیت حاکم ہونے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اللہ نے ان کی پوری زمینوں کا وارث تم کو بنایا، ان کے گھروں کا وارث تم کو بنایا، ان کے اموال کا وارث تم کو بنایا، ان کی وہ زمینوں کا وارث بھی تمہیں کو بنایا جنہیں تمہیں روندا نہیں ہے، تم نے لڑائی کی نہیں کی، ایسی تم کو پوری زمینیں مل گئی ان کی. دیکھیں پل بھر میں، ایک معمولی سی مدت میں جو ان کی تھی آج ان کی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس اعتبار سے بھی الوارث ہے. ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں اچانک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اچانک مر جاتے ہیں، اچانک نعوذ باللہ کچھ ہو جاتا ہے، پھر ان کی پوری جائیداد کسی اور کے نام جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین الوارث ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں جس مال کا کہیں سے بھی وارث بنا دیتا ہے. کبھی ان کے سلبی اولاد کو، کبھی اور کو، کبھی کسی اور کو، کسی بھی طور پر حکومتوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا وارث بنا دیتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین بحیثیت الوارث اور بھی کیا کیا اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بحیثیت الوارث اللہ رب العالمین کے اور کیا کیا چیزیں بیان کی گئیں کتاب و سنت میں. بہت عمدہ اور بہت دلچسپ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.